اہم عبادت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہم، روزہ میری عبادت ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ وعدہ فرما رہا ہے۔ ایک روایت میں ہے الصوم لی وانا اجزا بہم، روزہ میری عبادت ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، جس کا بدلہ خود رب مل جائے، رب تبارک و تعالیٰ اپنے آپ کو دے دے۔ رب کی تو ساری چیزیں ہیں کہ کائنات رب کی ہے، جنت رب کے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے میں اتنا بدلہ دوں گا جس کا تم تصور نہیں کر سکتے۔ جو رب کا ہو جاتا ہے اور رب جس کا ہو جاتا ہے تو کائنات کی ساری چیز اس کی ہو جاتی ہے۔ کائنات رب کی ہے، جب رب آپ کا ہو گیا تو کائنات کی ساری چیز آپ کی ہو گئی۔ مزید ویڈیوز کے لیے اسلامک RCH یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ جب ایک مومن کامل روزے سے ہوتا ہے تو وہ ایسی کیفیات میں اس یقین کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ صحرا میں بھی ہوتا ہے تو روزے سے ہوتا ہے، وہ جنگل میں بھی ہوتا ہے تو روزے سے ہوتا ہے، انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے تو بھی وہ روزے سے ہوتا ہے۔ کھانے کو لذیذ اشیاء بھی سامنے موجود ہے، کھانے کے لیے ایک سے ایک لذیذ مرغن غذائیں بھی سامنے آپ کے لا کر رکھ دیا جائے، لیکن ایک روزے دار کے سامنے ہما اقسام کی چیزیں موجود ہوتے ہوئے بھی وہ مرغن غذائیں کی طرف وہ نظر نہیں ڈالتا، وہ میوے جات کی طرف ان کی نگاہیں نہیں جاتی۔ سخت دھوپ ہوتا ہے، اچھے مشروبات موجود ہوتے ہیں، اس کے باوجود ایک روزے دار، ایک اہل ایمان اس مشروبات کو ہاتھ نہیں لگاتا جو بڑے ہی جو جاذب نظر ہیں، آپ کو اپنی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ایک اہل ایمان کا یقین ہوتا ہے کہ ساری لذیذ غذائیں، ساری مرغن غذائیں وہ اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ کیوں ہاتھ نہیں بڑھاتا؟ آپ اچھی طرح جانتے ہو، اہل ایمان کا، ایک روزے دار کا ایک پختہ یقین ہوتا ہے۔ ایک بند کوٹری میں بھی بندہ ہوتا ہے، اگر آپ گھر میں چھپ کر اندھیری کوٹری میں پیٹ بھر کھانا کھا لو، اچھی غذائیں کھا لو، خوب مشروبات پی لو تو کوئی آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ روزہ یہ دل کی کیفیت کا نام ہے، روزہ ظاہری عبادت کا نام نہیں ہے۔ روزہ جس طرح نماز ظاہری عبادت کا نام ہے، حج جسمانی عبادت کا نام ہے، روزہ یہ جسمانی عبادت کے ساتھ ساتھ یہ باطنی عبادت کا نام ہے، اور روزہ ایک باطن دل کی اس کیفیت کا نام ہے کہ بندہ جب تک کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے، ظاہر نہیں ہوتا کہ کائنات کا کوئی انسان ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے تو نہ دیکھے، ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آپ کے سامنے کوئی مدینہ منورہ سے لا کر دین میں کوئی کھجور پیش کرے کہ یہ تبرک ہے میرے سرکار کے فضاؤں میں، میرے سرکار کے شہر میں، میرے سرکار کی فضاؤں میں اور ہواؤں میں پلنے والا، بڑا ہونے والا، پروان چڑھنے والا یہ کھجور لے کر میں تمہارے لیے آیا ہوں، اسے لے لو، کھا لو، تو آپ اسے ہاتھ نہیں لگاتے، آپ کہتے ہو ہم روزے سے ہیں۔ یہ تبرک ہے، یقیناً میرے پیارے آقا علیہ السلام کے شہر کا ہے، یہ آب زمزم ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی برکت کا نتیجہ ہے، اس کے باوجود آپ آب زمزم کو ہاتھ نہیں لگاتے، دین میں آپ اسے نہیں پیتے، کیوں نہیں کرتے؟ آپ جانتے ہو، آپ کہتے ہو میرے پیارے آپ اسے دے دو، ہم اسے افطار میں کھا لیں گے، لیکن ہم اسے دین میں نہیں کھا سکتے۔ کیوں؟ ایک اہل ایمان کا یہ عقیدہ اور رب تبارک و تعالی پر یہ ایقان کے اس منزل پر جب ایک روزے دار ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ موجود رہتے ہوئے بھی وہ اس تبرک کو جو مدینہ المنورہ سے آیا ہے
دن میں رمضان میں آپ ہاتھ نہیں لگاتے، کھاتے نہیں ہو، آب زمزم جیسا تبرک جس میں اللہ نے شفا رکھی ہے آپ اسے نوش نہیں کرتے ہو، کیوں؟ اس لیے کہ آپ روزے سے ہو، آپ کا یہ یقین ہے کہ کائنات کا ہر آدمی دیکھتا ہے تو دیکھے، اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ جو ہمیں دیکھ رہا ہے، کائنات کی کوئی چیز ہمارے رب سے پوشیدہ نہیں ہے۔ جب اس کیفیت کے ساتھ ہم روزہ رکھتے ہیں، اس احسان کے ساتھ ہم روزہ رکھتے ہیں اور اس یقین کامل کے ساتھ ہم رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے روزے سے ہوتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے ہر عمل کا بدلہ 700 گنا تک ہے، لیکن یہ روزہ خالص میرے لیے ہے اور اس کا صلہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں۔ روزے کے فائدے یہ ہیں کہ اس سے ہمارے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب ہم افطار کے ٹائم میں ہوتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں ایک روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں۔ ایک خوشی افطار کے وقت میں کہ جب سب کچھ موجود ہے دسترخوان پہ، ساری چیزیں موجود ہے، لیکن ایک بچہ بھی ہے کہ وہ اللہ اکبر کی صدا کا انتظار کرتا ہے، سیرن ہو، اجازت ملے تو پھر وہ اس غذا کو ہاتھ لگائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا بڑی پسند ہے۔ اللہ فرشتوں پر ناز فرماتا ہے، فرشتوں پر ناز کرتا ہے، فرشتوں دیکھو میرا بندہ دسترخوان لگائے بیٹھا ہے اور میرے تکبیر، میرے نام کے ورد کے انتظار میں بیٹھا ہے، وقت اختتام ہو تو وہ اس کو ہاتھ لگائے۔ یہ کیفیت جو ہوتی ہے ایک روزے دار کی، اس کیفیت کے ساتھ جب بندہ روزے دار افطار پر بیٹھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ روزے دار کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ افطار کے وقت میں جب بندہ اللہ کی رضا کا طالب ہوتا ہے، دعا کر رہا ہوتا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ افطار کے وقت کی دعا رد نہیں ہوتی۔ یا ہمارا حال یہ ہے، افطار کے دستر پہ بھی ہم ہوتے ہیں اور ہاتھ میں موبائل ہوتے، سوشل میڈیا پہ ہم لگے ہوئے ہوتے، دسترخوان پر ہوتے ہیں، افطار کا وقت ہوتا ہے، اللہ اپنے فرشتوں پر، امت محمدیہ پر، ان کے روزے پر ناز کر رہا ہوتا ہے، اور کس طرح وقت اذان کا انتظار کر رہا ہے کہ میرا اذن ہو، اجازت ہو، وقت آئے تو وہ ہاتھ لگاتا۔ اللہ فرماتا ہے اس وقت کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا۔ میرے آقا فرماتے دعا رد نہیں ہوتی، دعا قبول ہوتی ہی ہوتی۔ اب کہو گے پھر دعا ہم مانگتے ہیں بہت ساری چیزیں، دنیا میں ہر چیز ہمیں مل نہیں جاتی، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے افطار کے وقت کی تمہاری ہر دعا کو قبول فرماتا ہے، اور دنیا میں اگر تمہارے لیے تم جو مانگتے ہو اس میں بھلائی پر نظر کرتا ہے۔ اگر تمہارے لیے تم جو دعا مانگے دنیا میں تمہارے لیے بھلائی ہے تو اسے عطا فرما دیتا ہے، ورنہ اس دعا کا صلہ آخرت میں تمہیں دے دیتا ہے۔ وہ دعا ہماری رد نہیں ہوتی، دعا تو مقبول ہی مقبول ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ افطار کے وقت جو خوشی نصیب ہوتی وہ فرحت و سرور ملتا ہے، افطار کے وقت کی خوشی، اور روزے دار کو روزہ رکھنے کے صلے میں اللہ دوسرا انعام جو عطا فرماتا ہے وہ اپنے دیدار کا انعام عطا فرماتا ہے۔ یہ دیدار، رب کا دیدار، ایک اتنی عظیم چیز ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کسی کو دے دے۔ نبیوں نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام رب سے کلام فرماتے تھے، موسیٰ کو بڑا ناز تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ کلیم اللہ ہیں، نبی تھے، رب سے کلام فرماتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں سوال کر لیا، مولا مجھ سے بھی زیادہ محبوب کوئی ذات ہے تیرے پاس؟ کیا مجھ سے بھی زیادہ محبوب کوئی شے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ تمہارے اور ہمارے درمیان میں یہ جو کلام ہوتے ہیں اس میں 70 درجے ہیں، یہ 70 پردے ہیں جس سے میں کلام کرتا ہوں، لیکن اس سے بھی زیادہ شرف میں نے امت محمدیہ کو عطا فرمایا ہے کہ جب وہ روزے کے وقت میں روزے کے حالت میں ہوتا ہے اور افطار کے دسترخوان پر ہوتا ہے
تو اللہ تبارک و تعالی سارے پردے ہٹا دیتا ہے امت محمدیہ کے درمیان سے، اور جب وہ دعا مانگتا ہے تو رب تبارک و تعالی بغیر کسی حجاب کے ان کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ تو خدا کی قسم، نبیوں کے درمیان میں واسطہ اور وسیلہ جو کلام کا ہوتا ہے اس میں بھی حجابات ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبی کے صدقے میں ایسا مقام عطا فرمایا ہے، انتظار کرتے ہیں روزہ افطار کا تو رب کی رحمت طلب کرتی ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے دیدار سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ اگر کسی کو دیدار نصیب نہ ہو تو یہ سمجھے کہ رب تبارک و تعالی یہی وجہ ہے کہ یہ احسان کیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جبرائیل امین آئے تھے اور سوال کیا تھا نا، پہلی حدیث، ٹخنوں سے ٹخنا ملا کر، گھٹنوں سے گھٹنا ملا کر بیٹھ گئے، جبرائیل امین آئے۔ بڑی حضرت فاروق اعظم ہیں، سارے صحابہ موجود تھے، جبرائیل امین جب آئے، فاروق اعظم کہتے ہیں ایک شخص ایسا آیا، گھنی داڑھی والا، سیاہ داڑھی، گھنی داڑھی، سفر کے آثار نہیں، کچھ نہیں تھا، آئے اور رسول اللہ کے گھٹنوں سے گھٹنا ملا کر ادب سے بیٹھ گئے ساتھ میں، اور کہا مل ایمان یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے؟ مل احسان، احسان کیا ہے یا رسول اللہ؟ مل اسلام، اسلام کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو میرے آقا نے فرمایا ایمان اللہ اس کے رسول پر، کتابوں پر ایمان لانا، تقدیروں پر، مقدرات پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا، اسی طرح اسلام کے بارے میں بتایا۔ پھر احسان کے بارے میں سوال ہوا، احسان کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ عبادت ایسی کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور یہ کیفیت اگر تم میں نہیں ہے تو یہ ضرور سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ روزہ ہمیں وہی کیفیت عطا کرتا ہے، روزہ ہمیں احسان کی کیفیت عطا کرتا ہے۔ اور احسان کیا ہے؟ سب کچھ موجود ہے، کھانا نہیں کھاتے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہو کہ کائنات کا کوئی انسان نہیں دیکھ رہا، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ خدا کی قسم یہی کیفیت اگر ہمارا رمضان کے علاوہ اور دنوں میں ہو جائے، کوئی برائی کرتے وقت اگر ہمارا یہ یقین ہو کہ دنیا کا کوئی انسان ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو پھر بولو برائیوں کے سارے برائیاں کرنا تو کیا ہم سے محال کے درجے میں آ جائے گی۔ اس لیے کہ ہم جب کوئی جو ہے برائی کرنے کے لیے، غلط کام کرنے کے لیے، دوسروں پر ظلم کرنے کے لیے، دوسروں کے زمین پر قبضہ کرنے کے لیے، دوسروں کا مال ہتھیانے کے لیے، دوسروں کے جیب کو کترنے کے لیے، دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے اور دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے لیے جب ہم اپنی زندگی کے اپنے سال کے سارے امور پر نظر ڈالیں گے، تو آپ جب یہ خیال احسان کی جب آپ اس کیفیت میں ہوگے کہ کائنات کا کوئی آدمی اگر ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، جب اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کیفیت کے ساتھ آپ آؤ گے جو روزے کی کیفیت میں ہو، تو بتاؤ آپ کا حال پھر کیا ہوگا، آپ کی قربت پھر کیا ہوگی، رب سے آپ کا تقرب پھر کیسا ہوگا، رب تبارک و تعالیٰ کا انعام پھر آپ پر کیسا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کیسی قربت نوازیاں فرما رہا ہوگا اور کیسی نوازشات آپ پر کرم فرما رہا ہوگا اور کس قدر آپ پر رحمتیں نازل فرما رہا ہوگا کہ رب کی رضا کے لیے اپنی ساری زندگی کا ہر عمل جو آپ کر رہے ہو، رمضان کے علاوہ بھی آپ جو زندگی میں اپنے عمل کرتے ہو، وہ عمل میں یہ خیال ہو کہ ہم برائی اس لیے نہیں کریں گے، ہم زیادتی اس لیے نہیں کریں گے، ہم ظلم اس لیے نہیں کریں گے کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب اس کیفیت کے ساتھ آؤ گے تو یقین جانو آپ کا دنیا بھی کامیاب ہو جائے گا، آپ کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ تو برادران محترم، رمضان المبارک کا یہ فیض بابرکت پہلے عشرے میں یہ رحمتوں کے نزول کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ ہماری مغفرت کا عشرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے عشرے میں ہمارے لیے مغفرت کا مژدہ دیتا ہے، اور جو آخری عشرہ ہوتا ہے وہ نجات کا عشرہ ہوا کرتا ہے، ہمارے لیے جہنم سے آزادی کا عشرہ ہوتا ہے۔ تو یقین جانو یہ رحمت کے لوٹنے کا بھی مہینہ ہے، یہ مغفرت اور بخشش کا بھی مہینہ ہے، اور یہ دوزخ سے نجات کا بھی مہینہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کے روزہ رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔
اور مولا تبارک و تعالی رمضان کی برکت سے مولا جو لوگ ابھی تک روزہ نہیں رکھ پائے مولا تو اسے بھی توفیق عطا فرما دے کہ وہ رمضان المبارک کے روزہ رکھ سکیں، اور مولا تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کے روزے کی برکتوں سے مالا مال فرما دے۔